ہمارے گاؤں میں جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی وہ غائب ہو جاتی۔ ڈر کے ماری میری اماں میری شادی نہیں کروا رہی تھی۔ مجھے چودھری کے بیٹے سے محبت ہو گئی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ میں نے اماں کو نہ بتایا اور ایک رات اماں کو کھانے میں دوائی دے کر سلا دیا اور چودھری کے بیٹے سے چھپ کر نکاح کر دیا۔ صبح سے پہلے واپس آ کر سو گئی۔ یوں ہی رات کے 2:45 بجے ہمارے گاؤں میں رات کو ایک شادی تھی۔ میں اس شادی میں خوب ناچی گائی، بہت مزے کیے۔ میں تھک کر سوئی تھی، شاید صبح کا وقت تھا۔ ایک شور پر آنکھ کھلی، سارا گاؤں چیخ چلا رہا تھا۔ امی نے میرے کمرے پر دستک دی اور کہا، جلدی جلدی باہر آؤ، جمال کی بیٹی۔ اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا جمال کی بیٹی کو، بتا تو دیں۔ میں اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ جمال کی ماں گاؤں کے چوک میں کھڑی بری طرح سے بے بسی سے رو رہی تھی۔ جمال کی بیٹی میری دوست تھی، اس کی چھوٹی بہن بھی رو رہی تھی اور جمال بھی آس پاس کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اور تو اور اس کی بیٹی کا شوہر اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ جمال اپنی بیوی کو کوسنے لگا، کہنے لگا کہ تجھے پتہ تھا اس گاؤں میں یہی ہوتا ہے، یہی رواج ہے، پھر تو نے کیوں ہونے دیا؟ بیٹی گھر میں بیٹھی بوجھ لگ رہی تھی، جو اس کی شادی کر دی۔ گھر میں رہتی، ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہتی، اب اسے کہاں سے لائیں گے؟ اب ہم اسے کیا کریں گے؟ ہماری عزت لٹ گئی، ہمارے سر میں خاک پڑ گئی۔ ارے وہ جس کی بیٹیاں غائب ہو جائیں تو وہ زندہ رہتے ہیں نہ مردہ، یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر زندہ ہے تو واپس آ جائے اور اگر اس کی عزت لٹ گئی ہے تو وہیں مر جائے۔ میری ماں نے مجھے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا، جیسے مجھے کھونے کے ڈر سے اس کا دل بیٹھ گیا ہو۔ وہ غریب لوگ تھے، روتے نہیں تو اور کیا کرتے، رو دھو کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ یہ تو اس گاؤں میں کافی وقت سے ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں جس لڑکی کی شادی ہوتی وہ شادی کی رات ہی غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے کہ لگتا ہے لڑکی خود کہیں بھاگ گئی اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اغوا ہو گئی، لیکن یہ 7ویں دفعہ ہو رہا تھا۔ بھلا 7 لڑکیاں کیسے گھر سے بھاگ سکتی تھی؟ اور پھر 7 کی 7 لڑکیوں میں اتنی ہمت کہاں سے آئے گی کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں، وہ بھی اپنی شادی والی رات؟ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب تو اس گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے ڈرتے تھے۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے اور میری ماں جو مجھے گلے سے لگائے بیٹھی تھی، چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا نام میرم ہے، میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی، وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ اور اب اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں تیری شادی کبھی نہیں کروں گی، نہیں تو تو بھی غائب ہو جائے گی، اور اگر تو ایسے غائب ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گی۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ماں کے دل سے یہ بات کسی طرح سے نکال دوں، کیونکہ میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میری ماں تو اتنا ڈر رہی تھی کہ مجھے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دے رہی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اس واقعہ کو اور میرا گھر میں دم گھٹ رہا تھا۔ میری ماں عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی تھوڑی دیر سو جایا کرتی تھی۔ جب وہ سو گئی تو میں چپ چاپ گھر سے نکل گئی اور کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ کچھ نہیں، بس ملکوں کی حویلی تھی جو ہمیں کسی محل جیسی لگتی تھی۔ میں بھی اس کے آس پاس منڈلانے لگی، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں ہی شرارت میں آ کر زمین سے پتھر اٹھا کے ادھر ادھر مار رہی تھی، کبھی ہوا میں اچھال دیتی تو کبھی ادھر ادھر پھینک دیتی۔ میں نے پتھر پھینکا اور کسی کے کراہنے کی آواز آئی، لگتا ہے میرا پھینکا ہوا پتھر کسی کو لگ گیا تھا۔ میں اس طرف بھاگ گئی تو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے ملک صاحب کا بیٹا تھا۔ اس کا نام ملک جنید تھا۔ سنا تھا کہ ملک جنید اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر اس میں یوسف کی یاد آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر میں بھی کہیں کھو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں کہ وہ بول اٹھا، تم نے یہاں پر پتھر پھینکا، تمہیں پتہ ہے تمہارا پھینکا ہوا پتھر مجھے لگ گیا ہے اور اس جرم میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ تمہاری جان لے سکتا ہوں تب میں ہوش میں آئی، جبکہ میری جان تو اس کے حسن کے آگے پہلے ہی قربان ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی، ملک صاحب معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ورنہ میں آپ کو کیوں ماروں گی؟ میری آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اس کے ماتھے پر دباؤ ڈالا، کیونکہ اس کے سر پر تو واقعی ہی گہرا زخم لگ گیا تھا۔
وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کہنے لگا، نام کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا، میرا نام ارم ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے کہا، میں زمیندار عبداللہ کی بیٹی ہوں، پر وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، پانی پی کر جانا۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ اس نے کہا، کیوں نہیں آؤ گی؟ میں تجھے کھا جاؤں گا۔ میں نے کہا، ہاں، سنا ہے آپ لڑکیوں کو کھا ہی جاتے ہیں۔ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور پھر کہنے لگا کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، سب کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لے وہ بیچاری زندہ نہیں رہتی، آپ کی یادوں میں کھو کے اپنے اندر ہی اندر جلتے جلتے مر جاتی ہے کہ آپ کو کوئی حاصل تو کر نہیں سکتا۔ وہ بہت غور سے میری باتیں سن رہا تھا، جیسا مجھے دیکھتے دیکھتے کہیں کھو گیا۔ اس نے کہا، تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے پتھر مارا ہے، پھر بھی تجھے پانی پلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اندر چلی گئی۔ اس نے مجھے باہر لان میں بیٹھنے کو کہا۔ حویلی کو پہلی دفعہ اندر سے دیکھ رہی تھی، اتنی بڑی حویلی جیسے کوئی محل ہو۔ میرا تو سر اس گنبد کے ساتھ چپک گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ میں کیسے پاگلوں کی طرح حیران ہو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شربت آ گیا۔ میں نے اسے بتایا، مجھے وہ شربت بہت اچھا لگا۔ میں نے 2 گلاس بھر کے شربت کے پانی پی لیے۔ ملک کا بیٹا دیکھ کر مجھے بار بار ہنس رہا تھا، شاید اس کو میری حرکتیں بہت مزاحیہ لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، کل آ جانا، تو میں تمہیں حویلی دکھاؤں گا۔ میں نے کہا، میں نہیں آنے والی، آپ مجھے حویلی میں قید کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو حویلی میں نہیں دل میں قید کرتے ہیں۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں شرما کر وہاں سے بھاگ اٹھی۔ جس شخص کے پیچھے گاؤں کی ساری لڑکیاں مرتی تھیں وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی، ایسے لگا جیسے کوئی شراب پی لی ہو۔ میں نے سارا دن ہی مستی میں گزار دیا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں میں، اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے کہ میری امی نے مجھے کہا کہ دیوانی ہو گئی ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہے۔ اگلے دن پھر میں ماں کو چکمہ دے کر حویلی کے پاس چلی گئی۔ آج تو وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ساری حویلی دکھائی، مجھے خوب ساری باتیں کی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس طرح ہم روز ملنے لگے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بات بھی کر دی۔ سچ کہتے ہیں کہ جب قسمت بدلنے لگتی ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مجھ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ملک کا بیٹا تھا، میں اس حویلی کی نوکرانی تو نہیں تھی۔ میرا باپ بھی ذمہ دار تھا، لیکن پھر بھی بڑے ملک صاحب کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کے گھر کی بہو بنوں۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ میں شادی تجھ سے ہی کروں گا اور کسی سے شادی نہیں کروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے تو اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ بہت عیاش اور شوقین مزاج کا ہے، لیکن آج تک اس نے مجھ سے نہ تو کوئی غلط بات کی تھی، نہ میرا ہاتھ تھاما، نہ کوئی بدتمیزی کی تھی، بلکہ ہمیشہ شادی اور مجھ سے نکاح کرنے کی بات کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس کے دل میں چور نہیں، اور لوگ اس کے بارے میں غلط فہمیاں اڑاتے تھے۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مجھے جنید نے کہا کہ تم اپنی ماں سے بات کرو، پھر میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ ویسے بھی تمہاری اماں تو فوراً خوش ہو جائے گی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ وہ بالکل بھی منع نہیں کرے گی۔ میرے لیے مشکل ہے اپنے گھر والوں کا منانا، لیکن میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں تو شاید وہ بھی مان جائیں گے۔ پھر ہم لوگ ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے جنید کو کہہ دیا کہ میں اپنی امی سے بات کروں گی اور شاید وہ بھی مان جائیں، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں کا مسئلہ یہاں پر دولت یا بڑے لوگ یا بڑے گھر میں شادی ہونا نہیں، بلکہ وہ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کہ ان کو لگتا تھا کہ میری شادی ہوگی تو میں شادی والی رات ہی غائب ہو جاؤں گی اور اس کے بعد ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پر بات کرنا ضروری تھی، کیونکہ جنید کو بھی کہہ دیا تھا کہ بات ضرور کروں گی، اور ان سے کہا، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی نے کہا، بولو کیا بات کرنی ہے، میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا، ماں، تو نہیں چاہتی کہ میں کسی بڑے گھر کی بہو بنوں اور میری شادی ہو جائے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری ماں نے مجھے چپ کروا دیا کہ خبردار، تم نے شادی کا نام بھی لیا، 19 سال کی عمر میں تجھے شادی کی پڑی ہے۔ 19 تو کیا، 39 میں بھی تیری شادی نہیں کروں گی۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس گاؤں میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے، نہ زندہ رہتی ہے نہ مردہ رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی پتہ چلتا ہے کہ آخر گئی کہاں، اور تجھے شادی کرنے کی پڑی ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ساری زندگی میری شادی نہیں کروائے گی؟ میری ماں نے کہا، میں ساری زندگی تیری شادی نہیں کروں گی، تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی، لیکن کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، اگر میرا ہونے والا شوہر ملکوں کا بیٹا ہو
تب بھی میری شادی نہیں کرے گی۔ میری ماں نے کہا، وہ ملکوں کا بیٹا ہو یا اس ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا ہو، میں نے تیری شادی نہیں کرنی۔ اور یہ ملک کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیا چکر چلایا ہے تو نے؟ مجھے سچ بتا دے، نہیں تو تجھے گھر میں قید کر دوں گی۔ میں تو اپنی ماں سے ڈر گئی۔ کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ ملکوں کا بیٹا مجھے کیوں دیکھے گا؟ مثال دے رہی تھی کہ اگر ملکوں کے بیٹے کا رشتہ آ جائے تو اس بارے میں بات ہی نہ کر۔ میں نے اپنی ماں کو سچ نہیں بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ سچ سن کر یہی جواب دے گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے یہ بات جنید کو بتائی۔ اس نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی نہ مانے؟ میں نے کہا، ہر انسان دنیا میں لالچی نہیں ہوتا۔ میری ماں کو دولت سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ لیکن جنید نے کہا، میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، وہ بھی نہیں مانے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم سے چھپ کر شادی کروں گا۔ ان کی مرضی کے خلاف ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے، لیکن تمہاری ماں نہیں مان رہی۔ اب میں کیا کروں؟ تمہاری ماں ہماری محبت کا راستہ روک رہی ہے۔ میں نے جنید سے کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کو ہماری محبت کے راستے میں نہیں آنے دوں گی۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھی، اس گاؤں میں رہنے والی عام سی لڑکی، جس کے سر پر باپ بھی نہیں تھا، بھائی کی عزت کی پگڑی بھی میرے سر پر نہیں تھی، لیکن وہ ملکوں کا بیٹا تھا، پھر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا، صرف ہماری محبت کے لیے۔ تو جب وہ ایسا کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے مجھے کہا کہ مجھے رات کے ٹائم آنا ہوگا اور اسی دن ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا، تم فکر نہیں کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ جنید نے مجھے جو دن بتایا تھا، میں نے اسی دن گھر میں کھانا بنایا۔ میں نے اپنی ماں کو شک تک نہ ہونے دیا کہ آج میں اتنا بڑا کام کرنے والی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں نارمل تھی۔ رات کو میں نے کھانا بنایا اور اپنی ماں کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ میری ماں کمرے میں گئی اور بے خبر سو گئی۔ میں اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلی اور حویلی پہنچ گئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ حویلی کے اندر مت آنا، باہر ہی رکنا، میں پورے وقت پر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں باہر کھڑی تھی، میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن 5 منٹ میں جنید آ گیا۔ جنید کو وہاں دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ وہ مجھے ایک سائڈ پر بنے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر کچھ پرانی گاڑیاں اور گندم پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہیں پر بیٹھ جاؤ، ہمارا نکاح ہوگا، میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تم کچھ دیر یہاں پر انتظار کرو، میں قاری صاحب اور گواہوں کو لے کر آتا ہوں۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ وہاں گندم کی بڑی بوریاں پڑی ہوئی تھی، میں وہیں بیٹھ گئی۔ اچانک اس کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو کہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ میری طرف لپکی اور کہنے لگی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور یہ لڑکی کون ہے، اس وقت یہاں پر کہاں سے آ گئی اور مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ابھی میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کر اس کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ میں بھی جانے لگی کہ مجھے جنید نے آواز دی۔ میں نے کہا، وہ یہاں پر ایک لڑکی آئی تھی، کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا، وہ پیاری لڑکی، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ میں نے کہا، ہاں وہی تو تھی، ابھی ابھی آئی تھی۔ اس نے کہا، وہ ہمارے ڈرائیور کی بیٹی ہے، بیچاری کا دماغ تھوڑا خراب ہے، روز رات کو دلہن بن جاتی ہے اور پھر لوگوں کے پاس جا کر کہتی ہے مجھے بچا لو۔ جو اس کو لے کر گیا تھا وہ ہمارا ڈرائیور اور اس کا باپ ہی تھا، بیچاری ذہنی مریض ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی جان کر۔ میں نے کہا، کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے جنید سے کہا کہ اس گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے، شادی والے دن لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ تم اس گاؤں کے ملک کے بیٹے ہو، تم اس پر کوئی بات یا قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ جنید نے کہا، میں بالکل ضرور کروں گا، لیکن آج تمہاری شادی ہے، آج کام کی باتیں چھوڑو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر قاری صاحب بھی آ گئے اور گواہ کمرے سے باہر بیٹھے تھے اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے دل سے سارے ملال مٹ گئے، سارے شک، سارے خندیشے ختم ہو گئے، کیونکہ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں ان کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے گواہوں اور قاری صاحب کو واپس بھیج دیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت اچھی جگہ لے گیا۔ وہ شاید اس کے دوست کا گھر تھا۔ وہاں ہم کچھ دیر بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، ایک دوسرے سے بہت باتیں کی، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مجھے واپس گاؤں چھوڑ گیا اور اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے میں سو گئی۔ ابھی رات کے 3 بجے ہی تھے کہ میری آنکھیں شور پر کھل گئیں۔ گاؤں میں کسی بات پر واویلا مچا ہوا تھا، عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور مردوں کے چلانے کی۔ جانے کیا معاملہ تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو نیند کی دوائی دی تھی۔ میری ماں جاگنے والی نہیں تھی۔
لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں جاگ چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ ان کے سر میں شاید بہت درد تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، لیکن میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میری شادی ہو گئی۔ لیکن میں ابھی بھی یہیں پر موجود ہوں۔ لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ شور ہماری گلی سے ہی اٹھا تھا۔ ہم لوگ باہر نکلے تو باہر وہی منظر تھا کہ پھر سے شاید کوئی لڑکی غائب ہو گئی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ اور بھائی بری طرح سے رو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سارا گاؤں اس لڑکی کی تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس لڑکی کی ماں اس کی تصویر کو اپنے گلے سے لگائے ایک طرف بیٹھی تھی۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، تم نے شادی کا شور مچایا تھا، لیکن اس گاؤں میں دن بدن کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ شادی تو آج میری ہوئی ہے، لیکن میں غائب تو نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا تو باقیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اور میرے ساتھ کیوں کر نہ ہوا۔ میری ماں اس لڑکی کی ماں کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے تسلی دینے لگی، اسے ضرورت تھی۔ ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنی بیٹی کی تصویر ہمیں دکھا کے رونے لگی۔ اس کی تصویر دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بھاگتے بھاگتے میرے پاس آئی تھی اور دلہن کے لباس میں تھی۔ تب میں حویلی میں بیٹھی تھی۔ جنید نے کہا تھا یہ پاگل ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، تمہارا شوہر حویلی میں کام کرتا ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں، میرا شوہر تو شہر میں کام کرتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میری ماں میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن وہ کب تک میرے پیچھے آتی۔ میں وہاں سے بھاگ کر سیدھا حویلی میں آئی اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ جس نے کھولا میں اسے نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا، جنید کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد جنید وہاں آ گیا اور مجھے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا، اس لڑکی کو باہر نکالو، وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی، تم لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ میں نے شور ڈال دیا، لیکن جنید مجھے وہاں سے لے گیا اور میں نے کہا، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ یہ سب کچھ تم کرتے ہو؟ تم لڑکیوں کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے لے جاتے ہو، کیونکہ اگر ایک لڑکی کو شادی کی رات تم یہیں پر لے آئے تو پھر باقیوں کو بھی تم یہاں پر لے کر آتے ہو۔ تم ایک ہوس پرست انسان ہو، جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ تمہارے بارے میں سارا گاؤں یہی کہتا ہے کہ تم ایک نہایت ہی گھٹیا شخص ہو۔ میں بولتے جا رہی تھی، لیکن جنید خاموش تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکی، اب میری باری ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ پاگل ہے، اس طرح کا پاگل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی رہتی ہو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ وہ لڑکیوں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا۔ وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ان سے کھیلتا ہے، ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، کبھی کبھی ان کو مار دیتا ہے۔ اگر اسے لڑکی نہ دی جائے تو وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب میرے ماں باپ کروا رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تو اس کی محبت میں پاگل ہیں، اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں تم کو سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے گھر کے اس ماحول اور ان کاموں کے سخت خلاف تھا، اس لیے میں نے ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کی اور تم پر کوئی حرف نہیں آنے دی، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں کوئی کیسے اٹھا کے لا سکتا ہے؟ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور ہم شہر میں جا کے رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ یہاں چھوڑ کے جانے سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور آپ سب غلط سمجھتے ہو، تو یہ ساری بات سارے گاؤں اور پولیس کو بتانی ہوگی اور اپنے اس بھائی کو قید کروانا ہوگا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ایسا کروں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تم سے جڑے رشتے کی، میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ وہ عورت کیسے رو رہی تھی، اس کا کیا قصور ہے؟ جنید میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات مت کرو، نہیں تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تم سے محبت کرتا ہوں، تم جیسا کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ جنید کا بھائی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اسے قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا اور جنید کے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا اور جنید گاؤں چھوڑ کر میری امی کو ساتھ لے کر شہر آ گئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ جنید کے باپ نے بیل کرا لی ہے اور جنید کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی دکھ نہیں تھا۔ اگر ہم یہ ظلم برداشت کر کے چپ چاپ بیٹھے رہتے تو ہم بھی گناہ گار ہوتے، ہمیں بھی سزا ملتی اور ہماری زندگی خراب ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرم تھا، شاید اس کو یہ بات پسند آ گئی تھی۔ شہر آتے ہی جنید کی نوکری ایسی لگی
कि उसे घर भी मिल गया और गाड़ी भी। शादी के पहले ही साल अल्लाह ने 2 बेटों से नवाज दिया। जिंदगी बहुत खूबसूरत अंदाज में गुजर रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।